عورت کا مقام بائے یاسمین مجاہد۔ عورتوں کو با اختیار بنانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ اسلام کا پیغام لے کر ایک بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں بندے کی غلامی سے نجات دلانے اور بندے کی رب کی غلامی میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس بات میں ایک زبردست خزانہ پوشیدہ ہے۔ ان الفاظ میں با اختیاری اور آزادی کی طرف جانے والے حقیقی راستے کی کلید بند ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ یا میں اپنے خالق کے علاوہ کسی بھی اور شے کو ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہماری خوشی یا ہماری وقت کا تعین کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو ہم غلامی کی ایک خاموش لیکن تباہ کن شکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ شے جو میری خود توقیر ہی میری کامیابی اور میری ناکامی کا تعین کرتی ہے، وہی مجھے کنٹرول بھی کرتی ہے اور یہ میری آقا بن جاتی ہے۔ وہ آقا جس نے ایک عورت کی وقت کا تعین کیا ہے، وہ پوری تاریخ کے دوران کئی شکلوں میں سامنے آتا رہا ہے۔ عورت کے لیے مقرر کیے گئے غالب ترین معیارات میں سے ایک مردوں کا معیار ہے۔ لیکن جو بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے واسطے سے عورت کو وقت دے کر اسے اعزاز بخشا ہے، مردوں کے واسطے سے نہیں۔ اس کے باوجود جب مغربی آزادی نسواں نے خدا کو منظر سے ہٹایا تو مردوں کے علاوہ کوئی اور معیار باقی نہ رہا۔ اس کے نتیجے میں مغربی آزادی نسواں کے علمبردار کے پاس اپنی وقت مردوں کے واسطے سے ڈھونڈنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، اور ایسے کر کے اس نے ایک ناقص مفروضہ قبول کر لیا۔ اس نے قبول کر لیا کہ مرد ہی معیار ہے، اور لہٰذا ایک عورت جب تک مردوں جیسی نہ ہو جائے وہ ایک مکمل انسان بن ہی نہیں سکتی۔ جب کسی مرد نے اپنے بال چھوٹے کرائے تو اس نے اپنے بال چھوٹے کرانا شروع کر دیے۔ جب مرد فوج میں شامل ہوا تو وہ فوج میں شامل ہونے کی خواہش مند ہو گئی۔ اسے ان چیزوں کی طلب صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کے معیار کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں۔ جو بات وہ سمجھ نہ پائی وہ یہ تھی کہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے ان کی انفرادیت میں عزت بخشی ہے، یکسانیت میں نہیں۔ جب ہم مردوں کو معیار کے طور پر قبول کر لیتی ہیں تو اچانک ہر چیز جو خاص نسوانی ہے اس تعریف کے تحت کمتر ہو جاتی ہے۔ حساس ہونا ایک گالی ہے، کل وقتی ماں بننا توہین ہے، عاقلانہ غیر جذباتیت جسے مردوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اور بے غرض درد مندی جسے عورتوں سے منسوب کیا جاتا ہے، ان کے درمیان ہونے والی جنگ میں عقل و منطق کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو چیز بھی مرد کے پاس ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہ بہتر ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک اضطراری رد عمل تھا۔ اگر مرد کے پاس یہ چیز ہے تو ہمیں بھی چاہیے۔ اگر مرد اگلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو ہم بھی فرض کر لیتی ہیں کہ یہی بہتر ہے، لہٰذا ہم بھی اگلی صفوں میں نماز ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اگر مرد امامت کراتا ہے تو ہم فرض کر لیتی ہیں کہ امام خدا کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی امامت کرانا چاہتی ہیں۔ اس کشاکش میں کہیں ہم نے یہ تصور قبول کر لیا کہ دنیاوی قیادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہے تو خدا کے سامنے انسان کے مرتبے کی کوئی علامت ہے۔ لیکن ایک مسلمان خاتون کو اپنے آپ کو اس انداز میں ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معیار اللہ کی ذات میں اس کی قدر و وقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کے لیے اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت کی حیثیت سے ہمیں ملنے والی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کوئی ایسی شخصیت یعنی مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بننا بھی نہیں چاہتی، تو ہم خود کو ذلیل کرتی ہیں،
ہمیں تب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم مردوں کی نکالی کرنا چھوڑ نہ دیں اور اس انفرادیت کی خوبصورتی کی قدر کرنا سیکھ لیں جو کہ خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس کے باوجود معاشرے میں ایک اور آقا جا بجا نظر آتا ہے جس نے عورتوں کے لیے ان کی وقت کا تعین کیا ہے، اور یہ نام نہاد معیار حسن و خوبصورتی کا ہے۔ بچپن سے ہی بطور عورت ہمیں معاشرے کی جانب سے ایک بڑا واضح پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے: دبلی ہو جاؤ، پرکشش ہو جاؤ، خوبصورت ہو جاؤ، یا پھر بے وقت ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں کہا گیا ان کا میک اپ کریں، ان کے دیے ہوئے شارٹ سکرٹس پہنیں۔ ہمیں ہدایت کی گئی اپنی زندگیاں، اپنے جسم اور اپنا وقار خوبصورت بننے کے نصب العین پر قربان کر دیں۔ ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری قدر اس حد تک ہوگی جس حد تک ہم مردوں کو خوش کر سکیں، ان کے سامنے خوبصورت بن کر آ سکیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی زندگیاں فیشن میگزینوں کے سرورق پر گزاری، اور ہم نے اپنا جسم اشتہار بازوں کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے فروخت کریں۔ ہم غلام تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم ان کا کھلونا تھیں، مگر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو سکھایا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نمائش کی چیز بنی رہیں، مردوں کو کوشش کریں اور ان کے لیے خوبصورت بن کر سامنے آئیں۔ انہوں نے آپ کو یقین دلا دیا کہ آپ کا جسم ان کی کاروں کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا۔ آپ کا جسم، آپ کی روح کسی عرفہ تر مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے تھے، کسی نہایت عرفہ تر مقصد کے لیے۔ ارشاد باری تعالی ہے: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک یوں آپ کو عزت بخشی گئی، مگر آپ کو یہ عزت مردوں کے واسطے ان کی نقالی کرنے سے یا انہیں خوش کرنے سے نہیں ملی۔ بحیثیت عورت آپ کی قدر کا تعین آپ کی کمر کے سائز یا آپ کے عاشقوں کی تعداد سے نہیں ہوتا۔ بطور انسان آپ کی قدر کا تعین ایک اعلیٰ تر پیمانے پر کیا جاتا ہے، یعنی راست بازی اور تقوی کا پیمانہ۔ اور فیشن میگزین جو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کی زندگی کی مقصد محض مردوں کے لیے خوبصورت نظر آنے سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہماری تکمیل خدا کی اور اس کے ساتھ ہمارے رشتے کی بدولت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بچپن سے ہمیں بطور عورت یہ سکھایا گیا ہے کہ جب تک کوئی مرد ہمیں آ کر مکمل نہ کرے ہماری ذات ادھوری رہے گی۔ سنڈریلا کی طرح ہمیں سکھایا گیا کہ جب تک کوئی شہزادہ ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا ہم بے یار و مددگار رہیں گے۔ خوابیدہ حسینہ یعنی سلیپنگ بیوٹی کی طرح ہمیں بتایا گیا کہ ہماری زندگی اس وقت تک پوری طرح شروع نہیں ہوگی جب تک کہ پرنس چارمنگ ہمارا بوسہ نہ لے۔ لیکن حقیقت یہ کوئی شہزادہ آپ کی تکمیل نہیں کر سکتا، اور کوئی شاہ سوار آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ کام صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کر سکتا ہے۔ آپ کا شہزادہ محض ایک انسان ہے، خدا اسے آپ کا رفیق بننے کے لیے بھیج سکتا، لیکن آپ کا نجات دہندہ بننے کے لیے نہیں۔ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، لیکن آپ کے پھیپھڑوں میں داخل ہونے والی ہوا نہیں۔ آپ کو ہوا خدا کی ذات سے حاصل ہوگی۔ آپ کی نجات اور آپ کی تکمیل اس کی قربت میں پوشیدہ ہے، کسی مخلوق کی قربت میں نہیں، کسی شہزادے کی قربت میں نہیں، کسی فیشن، حسن یا سٹائل کی قربت میں نہیں۔ اور اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ سب باتیں ذہن سے اتار پھینکیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ دنیا کو بتا دیجئے کہ آپ کسی کی غلام نہیں ہیں، نہ فیشن کی، نہ حسن اور نہ مردوں کی۔ آپ صرف اور صرف اللہ کی غلام ہیں، اللہ کی بندی ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ دنیا کو بتا دیجئے کہ آپ یہاں مردوں کو اپنے جسم سے خوش کرنے کے لیے نہیں آئیں،
آپ یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئی ہیں، لہٰذا وہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان سے کہہ دیجئے شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ آپ یہاں کوئی نمائش کی چیز بن کر نہیں آئیں، اور آپ کا جسم لوگوں کے لیے آنکھیں سینکنے کا ذریعہ نہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ کبھی خود کو ایک کھلونا نہیں بننے دیں گی، جوتے بیچنے کے لیے ٹانگوں کا ایک جوڑا نہیں بننے دیں گی۔ آپ ایک روح، ایک ذہن اللہ کی بندی ہیں۔ آپ کی وقت کا تعین اس روح، اس دل، اس اخلاقی کردار کے حسن سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ خوبصورتی کے معیارات کی پرستش نہیں کرتی، آپ ان کی فیشن سینس پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ کا یقین، آپ کا ایمان کسی اعلیٰ تر ہستی پر ہے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ایک عورت کہاں اور کیسے بااختیاری پا سکتی ہے، مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا قول یاد آتا ہے۔ وہی احساس ایک بار پھر جاگ اٹھتا ہے کہ حقیقی آزادی اور بااختیاری صرف اس میں ہے کہ خود کو باقی سب آقاؤں، سب تعریف و معیارات کی غلامی سے چھڑا لیا جائے۔ بطور خواتین ہمیں اس خاموش غلامی سے آزاد کرا دیا گیا ہے۔ مردوں جیسی عزت پانے کے لیے ہمیں معاشرے کے خوبصورتی یا فیشن کے معیار کی ضرورت نہیں۔ عزت پانے کے لیے ہمیں مردوں جیسا بننے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں کسی شہزادے کے منتظر رہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آ کر ہمیں بچائے یا ہماری تکمیل کرے۔ ہماری وقت، ہماری عزت، ہماری نجات اور ہماری تکمیل بندوں میں پوشیدہ نہیں، بلکہ بندوں کے رب میں پوشیدہ ہے۔